السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلط العام مشہور ہو جاتی ہے، یعنی وہ کہ دین کا مسئلہ نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کا نہیں ہوتا، لیکن لوگوں میں اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ گویا کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ایسی باتوں کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور بات ہے لوگوں میں، جو میں نے سنی ہے کئی لوگوں سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یا قرآن نے عورتوں کو مکار کہا ہے، کہ یہ عورتیں بہت مکار ہوتی ہیں، چال باز ہوتی ہے، چالیں چلتی ہے، سازشیں کرتی ہے وغیرہ۔ تو یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے اس طرح، اور قرآن میں جہاں کچھ عورتوں کو مکار کہا گیا تو اس کا ایک پس منظر ہے، ایک خاص واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہے جس میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام نوجوانی میں مصر میں لائے گئے، وہاں فروخت ہوئے، بھائیوں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں غلام بن کے رہنا پڑا ایک گھر میں، جو مصر کے گورنر کا گھر تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس گورنر کی جو بیوی تھی، جو زلیخا کے نام سے مشہور ہے، وہ کوئی بد کردار عورت تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو غلط کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے اعتراض کے بعد، یوسف علیہ السلام کے انکار کے بعد، انہوں نے اس عورت نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو اس ہاتھا پائی میں اور بھاگا دوڑی میں یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے اس کے ہاتھ میں آئی اور وہ پھٹ گئی۔ اس دوران اس عورت کا شوہر گھر آیا تو عورت نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس کو سزا دے دو یا جیل میں ڈال دو۔ اس موقع پر جب تحقیقات کی گئی تو ایک ماہر آدمی نے، جو زلیخا کی ہی قوم کا تھا، اس نے اس کا ایک حل پیش کیا کہ اگر یہ عورت کہتی ہے کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں نے روکنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ یوسف کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوگی، گریبان پکڑا ہوگا اس نے، اور یوسف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں بھاگ رہا تھا اور یہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو اس صورت میں قمیض پیچھے سے پھٹی ہونی چاہیے۔ جب معائنہ کیا گیا تو واقعی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام بے گناہ قرار پائے اور وہ زلیخا جو ہے وہ مجرم قرار پائی۔ یہ بات وہاں رفع دفع ہو گئی کہ مسئلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، لیکن زلیخا کی جو بدنامی ہوئی تھی اور لوگوں میں یا دیگر عورتوں میں، آس پڑوس میں بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا نے اپنے ایک ملازم کے ساتھ غلط جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، تو ان عورتوں نے ایک منصوبہ جو ہے آپس میں ڈسکس کیا کہ اگر ہم ہوتی تو اس طرح شاید بدنام نہ ہوتی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، ان کا مکر جو تھا ان کے پاس، وہ زلیخا نے سنا تو ان کو بلایا گھر میں، ان کو دعوت دی اور کھانا تیار کیا، اس میں یوسف علیہ السلام کو پھر بلایا، اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ لوگ کہتے ہیں حسن کی وجہ سے کاٹے، لیکن پورا واقعہ کے پس منظر بتاتا ہے کہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں تھا، باقاعدہ ان کے ایک منصوبہ تھا، اور یہ قرآن کی آیتوں سے واضح ہوتا ہے۔ بار بار مکر کا لفظ آ رہا ہے، قید ان کا لفظ آتا ہے۔ ان عورتوں کے اس سازش کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا اور 10 سال جیل میں رہے۔ 10 سال کے بعد جب بادشاہ کو ضرورت پڑی، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، مشہور واقعہ ہے وہ، بات لمبی ہو جائے گی۔
تو اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور پھر بادشاہ نے بندہ بھیج کے جیل سے ان کو بلایا کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح نہیں آنا چاہتا، بلکہ ان عورتوں سے تحقیقات ہونی چاہیے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان سے معلومات کرنی چاہیے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا تھا، کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے جب ان عورتوں کو بلا کر ان سے تحقیقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھا بندہ پایا، اور ہم نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ اچھا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے۔ اس موقع پر ان عورتوں کو جنہوں نے سازش کی تھی، مکر کیا تھا، ان کو اس بادشاہ نے، اس بندے نے کہا کہ انہو من قید کنہ ان قید کنہ عظیم، کہ یہ تو تمہارے چال تھی، تمہارا مکر تھا، اور تمہارا مکر بہت بڑا تھا کہ تم نے ایک بندے کو اس طرح بے گناہ کو 10 سال جیل میں ڈلوایا۔ تو ان خاص عورتوں کو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی، ان عورتوں کو اس بندے نے جو ہے سازشی کہا اور مکار کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں مکار ہو گئی، سازشی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ورنہ دنیا میں تاریخ میں بہت نیک اور پارسا اور متقی پرہیزگار عورتیں گزری ہیں، ہر دور میں رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، اور اس طریقے سے مریم علیہ السلام ہے، فرعون کی بیوی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں مثال دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمام دنیا کی عورتیں مکار ہوتی ہیں، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا، کچھ خاص عورتیں تھیں جنہوں نے باقاعدہ سازش کی تھی، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی دور میں اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے کوئی اس طرح کے حرکت کرے تو صرف اسی کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے نہ تو تمام لوگوں کو برا کہا جا سکتا ہے۔ اگر عورتوں نے کوئی غلط کام کیا تو تمام عورتیں بری نہیں، اگر کسی مرد نے یا چند مردوں نے کوئی غلط کام کیا تو تمام دنیا کے مردوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمام عورتیں مکار ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک خاص واقعہ اور خاص پس منظر میں کچھ خاص عورتوں کو ایک شخص نے کہا تھا کہ تم بڑی مکار ہو اور تم نے بہت بڑی چال چلی ہے، تو لہذا اس کو بنیاد بنا کر تمام عورتوں کو مکار کہنا، یہ ان کو اسلام سے، قرآن سے متنفر کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلا تحقیق ایسی باتیں جو ہے پھیلانے نہیں چاہیے۔